میں نے اپنے ایک بزرگ سے یہ بات سنی کہ حضرت والا کے ایک مرید تھے اور حضرت نے ان کو اپنا خلیفہ بھی بنا دیا تھا، خلافت بھی دے دی تھی، یعنی ان کو بیعت کرنے کی اجازت دے دی تھی، دوسروں کی اصلاح کی اجازت دے دی تھی۔ رہتے تھے کسی اور شہر میں، تو ایک مرتبہ وہ حضرت سے کی زیارت کے لیے آئے، سفر کر کے، ریل میں سفر کر کے، تو ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی ساتھ تھا، تو برکت کے لیے حضرت کے پاس دعا لینے کے لیے اس کو بھی لے کر آئے تھے۔ تو حضرت والا نے کو سامنے بتایا کہ میرا بچہ ہے، حضرت نے دعائیں دیں بچے کو، شفقت فرمائی، لیکن پھر پوچھا کہ جب تم ریل میں آ رہے تھے تو اس بچے کا ٹکٹ پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ اس کی پہلے عمر پوچھی تو پتہ چلا کہ عمر جو ہے وہ 12 سال سے اوپر ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ تم نے ٹکٹ اس کا پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ میں نے کہا حضرت آدھا لیا تھا۔ کہ آدھا کیوں لیا تھا جبکہ اس کی عمر 12 سال ہو چکی ہے اور قانون یہ ہے کہ 12 سال کے بچے کا تو پورا ٹکٹ لینا ہوتا ہے؟ تو ان کے منہ سے نکلا کہ حضرت یہ دیکھنے میں بالکل ہی 12 سال سے کم ہی کا لگتا ہے دیکھنے میں۔ تو حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی اور پھر خلافت واپس لے لی۔ جب میں جو تمہیں خلافت دی تھی یا مجاز بنایا تھا اصلاح کا، وہ واپس لے لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹکٹ پورا نہیں لیا تھا، اور یہ زمانہ بھی وہ ہے جب انگریز کی حکومت تھی، ریلیں بھی انگریز کی حکومت کی چلتی تھیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ تم نے سواری کے قاعدے کے خلاف آدھا ٹکٹ لے کر جو ہے ایک طرح سے آدھے ٹکٹ کی چوری کی، اور چوری بھی کس کی گورنمنٹ کی، حکومت کی چوری کی، اور حکومت کے پاس جو مال ہوتا ہے اس میں سارے انسانوں کا پیسہ ہوتا ہے۔ حکومت کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں، عوام کے ٹیکس وغیرہ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ تو اس واسطے اگر حکومت کے کسی مال کو تم نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تو یہ صرف ایک شخص کی حق تلفی نہیں ہوئی، پوری قوم کی حق تلفی ہوئی۔ کس سے معافی مانگتے پھرو گے؟ لہذا واپس لے لیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ہم آیا واقعتاً اس طرح کی یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے معاملات اور ہمارے کام جو ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ تو حضرت کے ہاں اس کا بڑا حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں اپنے متعلقین میں سے کسی کے بارے میں سنتا ہوں کہ انہوں نے کچھ معمولات جو ہوتے ہیں نا اوراد و وظائف کے، اوراد و اذکار، جب کوئی کسی کے پاس اصلاح کے لیے جاتا ہے تو عموماً ان کو کچھ بتایا جاتا ہے، بھئی روزانہ تم یہ ذکر کیا کرو، یہ اتنی تلاوت کرو، اتنی دعائیں مانگو، اتنا ذکر کرو۔ یہ سب نفلی اعمال ہیں، لیکن اس طریق کو کے اندر چلنے کے لیے یہ بڑے ممد و معاون ہوتے ہیں، اور ان کی پابندی کی بھی تلقین کی جاتی ہے کہ بھئی اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرو، جتنا پابندی کرو گے اتنا ہی نفع ہوگا، اتنا ہی انشاءاللہ تعالی نفس و شیطان کے مقابلے میں مدد ملے گی۔ لیکن حضرت فرما دیتے کہ اگر کسی اپنے ساتھی کے بارے میں یہ سنتا ہوں کہ اس نے اوراد و وظائف میں کوئی کمی کی ہے تو رنج ہوتا ہے، لیکن نفرت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں سنتا ہوں کہ اس نے معاملات میں یا معاشرت میں کسی کی حق تلفی کی ہے تو فرمایا نفرت ہو جاتی ہے کہ ابھی تک اس کو اتنا بھی دین کا احساس نہیں ہوا۔ اس واسطے حضرت والا کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا
کہ معاشرت کے احکام کو اہتمام کے ساتھ بیان فرماتے تھے اور اس کی نگرانی بھی فرماتے تھے، اور اسی کے لیے معاشرت کے احکام کو حضرت والا نے اس کتاب میں جمع فرمایا جو آداب المعاشرت کے نام سے چھپی ہوئی ہے۔ کیونکہ معاشرت کے احکام مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں، تو حضرت والا نے اس کو یکجا کر دیا تاکہ اس کے ذریعے آدمی اپنی معاشرت کو درست کر سکے۔ تو یہ وہ کتاب ہے آداب المعاشرت۔